معزز خواتین و حضرات، اس وقت بہت سارے لوگ روزہ چھوڑ دیتے ہیں اور بعد میں وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم فدیہ ادا کر دیں گے، اس کا کفارہ ادا کر دیں گے، اور بیماری کی وجہ سے کسی وجہ سے روزہ رہ گیا تب وہ اس کی قضا کرنے کی بجائے اس کا فدیہ دینے کا سوچ رہے ہوتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے فدیہ ادا کر دیا تو روزہ معاف ہو گیا۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ فدیہ کون دے سکتا ہے؟ اس کے اپنے احکام ہے۔ فدیہ صرف وہ مرد و عورت دے سکتے ہیں کہ جنہیں روزہ رکھنے کی قوت ہے ہی نہیں، نہ ابھی نہ بعد میں کبھی یہ روزہ رکھ پائیں گے، نہ یہ اکٹھے رکھ پا رہے ہیں، نہ یہ علیحدہ رکھ پا رہے ہیں، نہ یہ سردی میں رکھ سکتے ہیں، نہ گرمی میں رکھ سکتے ہیں، کسی بھی طرح اس کو روزہ رکھنے کی قوت ہے ہی نہیں، اور آگے بھی کوئی ایسی امید نہیں ہے کہ اس کو روزہ رکھنے کی طاقت مل جائے گی۔ دن بدن اب یہ کمزور ہوتا جائے گا، بڑھاپا آ گیا، بڑی عمر ہو گئی، تو اب ایسا بندہ چاہے تو صدقہ فطر کی رقم بطور فدیہ دے دے، یعنی ایک روزے کا فدیہ، ایک صدقہ فطر کی رقم ادا کر دے۔ اب یہ چاہے تو اکٹھی دے دے، یعنی پورے مہینے کی، چاہے تو الگ الگ کر کے دے، چاہے تو رمضان شروع ہوتے ہی دے دے، چاہے تو بعد میں دے دے، چاہے ایک بندے کو دے ایک صدقہ فطر، جیسے یہ 30 روزے رکھیں گے نا، 30 روزے نہیں رکھ پائے تو 30 صدقہ فطر کی رقم چاہے تو ایک ہی بندے کو دے دے اور چاہے تو الگ الگ کر کے دے۔ شریف فقیر کو دینا ہے، جس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، اس کو فدیہ بھی روزے کا دیں گے۔ اب اگر کسی شخص نے فدیہ ادا کر دیا، بعد میں اس کو قوت مل گئی، وہ روزہ رکھنے کی طاقت اس کو آ گئی، اب وہ روزہ رکھ سکتا ہے، تو اس کے لیے حکم یہی ہے کہ اب یہ دوبارہ اپنا روزہ رکھے۔ جو پہلے ادا کر چکا فدیہ وہ اس کا نفلی فدیہ ہو جائے گا، اب یہ اس روزے کے قائم مقام شمار نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو قضا کرنا لازم ہے۔ تو ایک فدیہ کی رقم، ایک روزے کا جو فدیہ ہے، ایک صدقہ فطر کی رقم ہے۔ اب اس میں چاہے تو یہ دے دیں یا چاہے تو کسی مسکین کو صبح شام 2 وقت کا پیٹ بھر کر کھانا کھلا دیں۔ صدقہ فطر ہمارے عموماً آسان ہوتا ہے تو لوگ صدقہ فطر کی رقم دے دیتے ہیں۔ تو یہ رمضان کے روزے کا فدیہ ہے۔ یہ صرف وہی ادا کر سکتا ہے کہ جو شیخ فانی ہو، اتنا بوڑھا ہو گیا ہو، جس کی تفصیل شروع میں بیان کی۔ اس کے علاوہ کوئی بھی بندہ فدیہ ادا نہیں کر سکتا، وہ اپنی روزے کی قضا کرے گا۔ یہ جو روزے کے بدلے میں دیا جاتا ہے یہ فدیہ کہلاتا ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کفارہ۔ کفارے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ کسی نے توڑ دیا، فرض روزہ رمضان کا رکھ کے اس نے توڑ دیا، اب وہ بعض صورت ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ بھی لازم ہوتا ہے۔ تو پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ کفارہ ہے کیا۔ ایک روزہ اگر توڑا تو اس کا کفارہ 60 روزے رکھنا لگاتار، بیچ میں ایک روزہ بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ ایک روزہ بھی اس نے چھوڑ دیا تو پھر دوبارہ سے 60 روزے رکھنے پڑیں گے، یہ اس کے لیے لازم ہے۔ اگر یہ ممکن نہیں ہے، کمزور ہے، ایک ساتھ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے ناممکن ہے، تو پھر ایسی صورت میں یہ 60 مسکینوں کو صبح شام 2 وقت کا کھانا کھلائے، یا پھر وہی 60 مسکینوں کو ایک ایک صدقہ فطر کی رقم دے دے۔ چاہے تو اکٹھے صدقہ فطر دے سکتا ہے، لیکن الگ الگ لوگوں کو دے گا۔ ایک ہی مسکین کو اکٹھے 60 صدقہ فطر کی رقم نہیں دے سکتا۔ ہاں، یہ ہو سکتا ہے کہ روزانہ اسی بندے کو ایک ایک روزے کا صدقہ فطر دیتا رہے، تو یہ صورت اختیار کی جا سکتی ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ یہ روزے کا کفارہ دے گا کون؟ یہ کفارہ کس صورت میں لازم ہوتا ہے؟ تو اگر کسی بندے نے رات میں روزے کی نیت کی اور اس کے بعد اس نے کھانے پینے کی کسی چیز کے ذریعے روزے کو توڑا،
تو اس پر کفارہ لازم ہو جائے گا.